یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ یہ 2009 کی ایک سرد رات تھی۔ میں اور میری وائف زلیخا سو رہے تھے۔ رات کے 1 بجے میرے دوست یامین کی کال آئی۔ ہیلو علی، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ فلمی سین ہو گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ مجھے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں کہاں یار، یہ بھی کوئی وقت ہے مذاق کا؟ نہیں علی، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو۔ اس بار اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ میں آتا ہوں، میں نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ کال کٹ گئی۔ میں خود ڈر گیا تھا۔ میں فٹ اٹھا، زلیخا کو اٹھایا اور اپنی گن ساتھ لی۔ کیا ہوا علی؟ اتنے پریشان کیوں ہے؟ زلیخا نے اٹھتے ہوئے ساتھ سوال کیا۔ یار آپ دروازہ بند کرو، میں یامین کے گھر جا رہا ہوں۔ اس کی کال آئی ہے، وہ بہت پریشان تھا۔ اللہ خیر کرے، آپ آرام سے جانا، اپنا خیال رکھنا، رات بہت ہو گئی ہے، زلیخا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈونٹ وری۔ میں زلیخا کو دلاسا دے کر جلدی سی گاڑی سٹارٹ کر کے یامین کے گھر نکل پڑا۔ یامین میرا بچپن کا دوست تھا۔ 2 ہفتے پہلے اس کی شادی وانیہ سے ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا اور اسے کون مارنا چاہتا ہے؟ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں یامین کا گھر آ گیا۔ یامین کا گھر شہر سے تھوڑا باہر تھا، بڑے قبرستان کے قریب۔ میں فٹافٹ گاڑی سے اترا اور یامین کے گھر کا گیٹ ناک کیا۔ یامین یامین، میں زور سے پکارنے لگا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں بھاگ کر گھر کے پیچھے کی طرف گیا۔ وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں خون کے تازہ نشان تھے۔ میں کھڑکی سے اندر داخل ہوا، لائٹ آف تھی۔ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی اور یامین کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یامین کے کمرے میں جاتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ بیڈ کے پاس زمین پہ یامین خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ مر چکا تھا اور بھابھی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کمرے سے کھڑکی تک کا خون کے دھبے نشان تھے جو ننگے پیروں کے تھے۔ میں نے فوراً اپنے دوست مسعود کو کال کی جو پولیس میں تھا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے حوصلہ رکھنے اور جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آنے کا یقین دلایا۔ میں نے سوچا کہ پیروں کے نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں موبائل ٹارچ کے ذریعے اس روشنی میں نشانات کا پیچھا کرنے لگا۔ نشانات پچھلی گلی سے ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے نے قبرستان کو بہت وحشتناک بنا دیا تھا۔ میں ابھی قبرستان کے گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مسعود کی کال آ گئی۔ ہیلو علی، کہاں ہو؟ میں یامین کے گھر پر ہوں، مسعود نے کہا۔ یار میں گھر کے پچھلی طرف قبرستان کے پاس ہوں، میں نے جواب دیا۔ اوکے میں آیا، مسعود نے کہا اور کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد مسعود میرے پاس آ گیا۔ علی یار بہت افسوس ہوا، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسعود نے آتے سوال کیا۔ میں نشانات کے پیچھے آیا۔ تھینکس یار فوراً میرے پاس آنے کے لیے، میں نے مسعود کو کہا۔ اٹس مائی پلیئر، پریشان مت ہو۔ یامین کا کوئی دشمن تھا؟ اور بھابھی کہاں ہیں، کچھ پتہ چلا؟ ان کا مسعود نے پوچھا۔ نہیں یار، وہ تو ایک شریف انسان تھا اور بھابھی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا چلو نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں نے ایمبولینس کو کال کی ہے، وہ آتی ہی ہوگی، مسعود نے کہا، اور ہم نشانات کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ نشانات ایک درخت کے پاس آ کر ختم ہو گئے۔ یار نشانات تو یہاں آ کر ختم ہو گئے، مسعود نے کہا۔ چلو درخت کے پیچھے دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم درخت کے پیچھے گئے۔ درخت کے پیچھے قبر کے پاس کا منظر دیکھ کر ہم خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے جو سوچا بھی نہ تھا وہ ہو گیا۔ وہ یامین کی وائف وانیہ تھی جو قبر کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پیر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب یامین کا خون بھابھی نے کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھ کر تو مجھے بھی یہی لگتا ہے، مسعود نے میرے ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔
میں نے کہا مسعود نے فوراً ایمبولینس منگوائی اور میں گھر آ گیا۔ کیا ہوا یامین بھائی، کیسے ہیں؟ میرے گھر پہنچتے ہی زلیخا نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یامین اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ زلیخا نے پریشانی کی عالم میں کہا۔ میں نے زلیخا کو ساری بات بتا دی۔ او اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، زلیخا نے کہا۔ اچھا میں تھوڑا آرام کر لوں، میں نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند کوسوں دور تھی۔ اتنا سب کچھ دیکھ لینے کے بعد نیند کہاں آنی تھی؟ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی۔ میں فریش ہو کر ناشتے والے ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا، مسعود کی کال آئی۔ یار تم سے بھابھی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، تھانے آ سکتے ہو؟ بھابھی کو ہوش آیا؟ میں نے جھٹ سے سوال کیا۔ نہیں یار، ابھی بھابھی کو ہوش تو نہیں آیا، لیکن کچھ ضروری بات ہے، مسعود نے کہا۔ اوکے میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور جلدی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مسعود کے تھانے پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے یار؟ میں نے تھانے کے اندر جاتے ہوئے مسعود کو کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ یار تم سے کچھ ضروری معلومات لینی ہے بھابھی کے بارے میں۔ کیوں، کیا ہوا بھابھی کو؟ میں نے تجسس بھری ہی نظروں سے مسعود کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بھابھی کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا ہے، کہاں سے ہیں، کیا کرتی ہیں اور کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، مسعود نے سوال کیا۔ یار مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ بھابھی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور ان کی فیملی میں صرف ان کے چچا ہیں، ان کے ماں باپ کسی کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے، میں نے بتایا۔ یار سارا معاملہ دیکھ کر شک بھابھی پر ہی جاتا ہے اور میں اس معاملے کی بہت اچھے سے چھان بین کر رہا ہوں، اگر کہیں سے بھی کچھ سراغ ملتا ہے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، مسعود نے جواب دیا۔ میں نے مسعود کو خدا حافظ کہا اور اپنے آفس کے لیے نکل پڑا۔ مجھ میں غم اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے اور مجھے بار بار یامین کا اور بھابھی کا ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ رات کی 11 بج رہے تھے۔ کھانے کے بعد زلیخا سے یامین اور بھابھی کے بارے میں بات کی کہ اچانک مسعود کی کال آئی۔ ہیلو علی، کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پریشانی کے عالم میں مسعود سے پوچھا۔ تم آؤ تو صحیح، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یامین اور بھابھی کے کیس کے بارے میں بہت اہم یشرفیت ہوئی ہے۔ اوکے میں آتا ہوں تمہارے پاس، یہ کہہ کر میں فوراً اپنے بیڈ سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ زلیخا نے سوال کیا۔ انسپکٹر مسعود کا فون تھا۔ بھابھی اور یامین کے بارے میں بہت اہم کوئی بات کرنی ہے، اس لیے مجھے اس نے ابھی کال کی۔ اچھا ٹھیک، اللہ خیر کرے، اپنا خیال رکھیے گا، زلیخا نے کہا۔ تم فکر مت کرو، دروازہ لاک کر لو، یہ کہہ کر میں فوراً آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اور مسعود کے گھر چل پڑا۔ میں نے گاڑی پارک کی اور مسعود سے الیکس لیک کے بعد ہم اس کے بیٹھک میں چلے گئے۔ الشبہ علی کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ ہمارے بیٹھ جانے کے بعد مسعود نے اپنی وائف کو آواز دی۔ ہاں تو مسعود، اس کیس میں ایسی کیا یشرفیت ہے ہوئی ہے جس کے بارے میں بتانے کے لیے تم نے مجھے فون کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ معیار علی مارے جانے کے کچھ دیر بعد گاؤں کے تھانے سے کال آئی، اس نے کچھ معلوم کرنا تھا، وہاں کا تھانہ دار میرا کزن ہے۔ بات چیت کے دوران جب میں نے اسے یامین کے کیس کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا، بالکل ایک ایسا ہی ایک کیس 3 مہینے پہلے اس گاؤں میں پیش آیا تھا۔ جو بندہ اس گاؤں میں قتل ہوا، اس کی شادی کو بھی ابھی مشکل 2 ہفتے ہی ہوئے تھے اور وہ وہاں ابھی ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے گئے تھے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں سن کر فوراً اس کے پاس گیا اور اپنے کزن کے ساتھ مل کر آج سارا دن انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پچھلے 3 سال میں ایسے 10 واقعات ہو چکے ہیں جس میں شادی کے 2 ہفتے کے بعد خاوند کی لاش ملتی ہے اور وہاں پر ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک سا گیا اور مجھ پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الشبہ بھابھی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے بھابھی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، بچے کیسے ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے جواب میں کہا۔
اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آرام سے باتیں کریں، میں بچوں کو سلا کے آتی ہوں، بھابھی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئیں۔ مسعود کی اس بات نے مجھے بہت چونکا دیا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان میں اور یامین کے واقعے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ان کا گھر بھی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر قبرستان کے پاس تھا اور ان کی شادی بھی یکایک ہی ہوئی تھی، مسعود نے مزید بتایا۔ لیکن یار اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ وانیہ بھابھی ہی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ میں اس بار ثبوت لے کے ہی آیا ہوں، یہ کہہ کر مسعود نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے تصویر دکھائی۔ میں اور میرا کزن یہ تصویر لے کر ان جگہوں پر گئے تھے جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے سب لوگوں نے ہی اس تصویر کو پہچان لیا، اور ہر گاؤں میں اس کا نام الگ تھا۔ میرے کزن کے گاؤں میں اس کا نام ثانیہ، جبکہ اس سے پچھلے گاؤں میں اس کا اپنا نام عائشہ بتایا تھا۔ میرا دماغ اس ٹائم سن ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھابھی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ کل صبح ہم ہاسپٹل چلے گئے اور وہاں پر جا کر دیکھیں گے، مسعود نے کہا۔ میں نے پریشانی اور حیرانی سے ملے جلے تاثرات میں مسعود سے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ میرے ذہن نے بہت سے سوالوں کو جنم لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے زلیخا کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا تو اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وانیہ بھابھی تو بالکل شکل سے بے حد معصوم اور شریف تھی، اور وہ تو بہت ہی فرمانبردار تھی، وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی، میں نہیں مانتی۔ یقیناً مسعود بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، زلیخا نے کہا۔ نہیں یار، اس بار تو مسعود کے پاس پکے ثبوت ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد ہی مجھے بلا کر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا، اور میں اس وقت شدید حیران ہوں۔ اب کل جا کر ہم ہاسپٹل میں باقی ساری باتوں کا پتہ لگائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزاری۔ صبح سویرے ہی میں مسعود کے گھر گیا اور اس کے ساتھ لیا اور ہم ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب کی وانیہ کو ہوش آیا؟ مسعود نے پوچھا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان کو 24 گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ یار مجھے تو یہ بات کچھ گڑبڑ لگتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بابا جی سے اس کے بارے میں بات کریں۔ میں نے مسعود کو کہا، ٹھیک ہے، میں لیڈی کانسٹیبل کو چھوڑ جاتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ میرے جاننے والے ایک بابا جی ہیں، بابا ثاقب جی، مسعود نے کہا۔ لیڈی کانسٹیبل کے آ جانے کے بعد ہم نے اس کو بھابھی کے پاس چھوڑا اور گاڑی کے لے کر پیر صاحب کے پاس نکل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بابا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بھی وضو کیا اور وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم بابا جی کے پاس گئے اور سلام دعا کرنے کے بعد انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ بابا جی نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جاؤ جا کے پتہ لگاؤ۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئے۔ میں نے موکل کو بھیجا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے بعد سارے معاملے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی مصروف ہو گئے اور میں اور مسعود وہاں سے باہر آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ کھا لیا جائے۔ ہم اپنے ساتھ برگر اور بوتل لے کر آئے تھے، وہ کھانا شروع کر دیا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف ہی تھے کہ اچانک مسعود کو ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی کال آئی۔ ہیلو سر، ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی آواز میں مسعود سے بات کی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، سب خیریت تو ہے؟ وانیہ ٹھیک تو ہیں؟ سر وہ لیڈی کانسٹیبل کو مار کر یہاں سے بھاگ گئی ہیں، اور لیڈی کانسٹیبل کے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو کم از کم 24 گھنٹے بعد ہی ہوش آئے گا، مسعود نے ڈاکٹر صاحب کو کہا۔ سر میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ان کی حالت کے مطابق ان کو کم از کم 24 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آنا تھا، لیکن یہ سب کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا، ڈاکٹر نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ اوکے میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، یہ کہہ کر مسعود نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ میں نے مسعود کو پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ یار وانیہ وہاں سے لیڈی کانسٹیبل کو مار کر بھاگ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا۔ اوہ خدایا، کتنی بری خبر ہے نا، جانے ابھی کتنے معصوم لوگوں کی جان جائے گی۔
میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں۔ مسعود نے کہا اور ہم وہاں سے بابا جی کے پاس چلے گئے۔ آؤ بچوں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بابا جی نے کہا، میں نے پتہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے اس چڑیل کا ہاتھ ہے، جو آدھی چڑیل ہے اور آدھی عورت ہے۔ یہ انسانی اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس کو اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ بہت شکل سے خوبصورت اور معصوم تھی۔ چڑیل سے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی شکتیوں کا استعمال نہیں کرے گی کہہ کر دونوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کے ملاپ سے یہ بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کے پیدا ہونے کے چند سال بعد اس کے ماں باپ گزر گئے۔ اس کے بعد اس کے چچا نے اس کو پالا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوتی گئی ویسے ویسے اس نے چڑیل کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کا چچا اس بات سے ناواقف ہے۔ یہ شادی کرتی ہے تو شادی کرنے کے کچھ دنوں بعد اپنے خاوند کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور ہفتوں غائب رہتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے انتظار کے بعد اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تو اس کا چچا بار بار اس کی شادی کیوں کروا دیتا ہے؟ میں نے بھرے انداز میں بابا جی سے پوچھا۔ جب وہ اپنے خاوند کو مار کر بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا چچا ہفتوں پولیس تھانوں کے چکر لگاتا ہے، پھر وہ اپنی بھولی سی صورت لے کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت، معصوم اور چلاک ہے، اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کا انداز انتہائی معصومانہ ہوتا ہے اور ہر بار کوئی نئی کہانی سناتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ اس کا چچا پچھلے گاؤں چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ 6 شادیوں کے بعد گاؤں والوں نے اس کو منحوس سمجھ کر ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ لیکن اس بار یہ کیسے پکڑے گی؟ میں نے بابا جی سے سوال کیا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چڑیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے۔ جب یہ اپنا شکار کر کے بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور اندھیرا زیادہ ہونے کے بعد درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اور اس کے پکڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارے دوست نے کچھ لمحے پہلے ہی تمہیں فون کر دیا تھا۔ بابا جی نے کہا، ہاں بابا جی، اس کا فون آتے ہی میں فوراً گھر سے نکل پڑا تھا، اور اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ میں بہت جلد وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، اب اس کو سزا دینی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مارنا ہے؟ بابا جی نے کہا، کیا اس پر گولی اثر کرے گی؟ مسعود نے کہا، ہاں کرے گی، لیکن گولی سے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ گولیاں صرف اسے زخمی کر سکتی ہیں، وہ بھی تب تک جب تک یہ عام انسان ہے۔ چڑیل کے روپ میں آتے ہی اس کا وہ زخم بھی بھر جائے گا۔ بابا جی نے کہا، نہ جانے اس نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، خاص طور پر میرے دوست یامین کی۔ اس کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے میں اسے ختم کر دوں۔ میں نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ بابا جی نے کہا، یہ لو ستو کے دانے، قبرستان میں کسی پرانی سی ایسی قبر جس کے پاس درخت ہو، وہاں پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے، اور ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں تمہیں بلاؤں یا تمہارا دوست یامین کی روح آئے اور کہے کہ علی عمل چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کر دیا، یا چاہے مسعود آئے یا بے شک تمہاری بیوی تمہارے پاس آ جائے، باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی اپنا عمل چھوڑنا ہے۔ دن میں سارا دن کسی سے بات نہیں کرنی، اور عشاء کے ٹائم ہوتے ہی تم نے عمل شروع کر دینا ہے۔ جب تک فجر کی اذان تمہارے کانوں میں نہ پڑے تم نے عمل نہیں چھوڑنا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے چھٹی لے لو۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی نے مجھے وہ عمل بتایا جو چلے میں پڑھنا ہے۔ بابا جی سے دعا لے کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب میرا ارادہ جلد از جلد اس چڑیل کو اپنے انجام پر پہنچانا تھا۔ یار علی، تم یہ عمل ٹھیک سے کر لو گے نا؟ مسعود نے راستے میں مجھ سے پوچھا۔ دوست کی موت کا بدلہ لینا ہے، جو بھی ہو جائے میں اسے اپنے انجام پر پہنچا کر رہوں گا، میں نے اسے جواب دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے زلیخا کو ساری بات بتائی اور اسے دلاسا دیا کہ پریشان مت ہو، میں اپنی دوست کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ یہ رات بھی بے چینی میں گزری۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے دفتر سے جا کر 8 چھٹیاں لے لیں۔
کیونکہ 7 دن کا چلہ تھا اور اس کے بعد مجھے 1 دن آرام کے لیے بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ضروری سامان لیا، مسعود سے ملا، پھر بابا جی سے اجازت لینے کے بعد گھر گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا، جو کہ یامین کے گھر کے پاس تھا، کیونکہ وہی سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ سب تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے وہ پرانی قبر مل ہی گئی، جو کہ ایک درخت کے پاس تھی۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کھینچا اور بیٹھ کر اپنا عمل جاری رکھا، اور 4 دنوں تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اپنا عمل کرتا اور گھر آ جاتا، صبح کو اپنی نیند پوری کرتا، جبکہ رات میں عمل کرتا۔ یہ عمل کی چوتھی رات تھی۔ میں نے روزمرہ کی طرح خسارہ کھینچ کر عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بہت سارے بادل ایک دم آ گئے اور بادل زور سے گرجے۔ شدید بارش ہونے لگی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ عام بارش نہیں تھی، بلکہ خون کی بارش تھی، جو کہ میرے خسارے سے باہر ہو رہی تھی۔ خسارے کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ میں کافی ڈر سا گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری، میں گھر آ گیا۔ 5 رات بھی بغیر کسی پریشانی کے گزر گئی۔ آج عمل کی 6ٹھی رات تھی۔ میں نے حسب معمول خسارہ کھینچا اور اپنے عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل کیے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ سامنے قبر کے پاس جھاڑیوں میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی جانور تھا جو یکایک میرے سامنے آ گیا۔ اس جانور کو دیکھ کر یوں لگا جیسے ابھی میرا دل باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے آنکھیں پھٹ گئیں اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس جانور کے 2 منہ تھے، ایک بھیڑیے کے جیسے، ایک چیتے کے جیسا، اور دونوں کی لمبی سانپ کی طرح زبان تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور حصار کے پاس آ کر کہنے لگا، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت بری موت مارے جاؤ گے۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ میں اپنا عمل بھی بھول گیا تھا اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے حواس پر قابو کیا اور زور سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ مجھے زور سے عمل کرتا دیکھ کر وہ زوردار آواز میں گرجا، اچھا تو تم باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دوڑا، لیکن حصار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا میری جان میں جان آئی۔ اللہ اللہ کر کے یہ رات بھی گزری، لیکن اس واقعے کے بعد مجھ پر بہت زیادہ خوف طاری تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھر آیا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ اگلے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور چلے جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آج کا دن بھی میرے لیے بہت اہم تھا۔ قبرستان کے پاس موجود مسجد میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج موسم بڑا صاف تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ دل اور ذہن میں بہت خوف تھا، لیکن مجھ میں بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور بے گناہ تھا۔ ابھی عمل کو 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دور سے مسعود آتا دکھائی دیا۔ وہ چڑیل کے روپ میں دیکھا، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چلو یار اٹھو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے وانیہ بھابھی آتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر زوروں قطار رونے لگی، پلیز علی بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ سے کہنے لگی، لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہاں سے وہ چلی گئی۔ عمل ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ قبرستان میں زور سے زلزلہ آنے لگا۔ ساری قبریں پھٹنے لگیں اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پر میں عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لرزنے لگی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سب باہر آ گئے ہیں، اور اسی کے اندر سے بھی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔
خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں سامنے وانیہ دکھائی دی اور ساتھ میں بابا جی بھی تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ چھوڑو، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور مجھے پیچھے یامین بھی کھڑا ہوا نظر آیا۔ یامین بھی کہنے لگا کہ ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم اپنا عمل چھوڑو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بابا جی کی آواز آئی، علی یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہ کیا بے وقوفی کرنے لگا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ وانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چڑیل کی صورت میں آنے لگی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرجی، یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان مار دوں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اچانک وہ میری وائف زلیخا کو پکڑ کے لے آئی اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ کر بولی، اگر تم نے عمل نہ چھوڑا تو میں اس کو مار دوں گی۔ زلیخا زور سے چلائی، پلیز علی مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی، پلیز علی۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، چنانچہ میں نے آنکھیں بند کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اب وہاں سے زلیخا، بابا جی، یامین اور مسعود غائب ہو چکے تھے۔ صرف وہ مردے اور وانیہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ مل کر مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی، لیکن جو پتھر حصار سے ٹکراتے وہیں پر بھسم ہو جاتا۔ جس قبر پر یہ عمل کرنے لگا تھا وہ بھی اب زور سے ہلنے لگی تھی۔ ڈر اور دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں اتنا بہادر نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد کی فریاد کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ لیکن مجھے دور سے اذانوں کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو باہر وانیہ کا جسم جل رہا تھا اور دور سے مجھے زلیخا، مسعود، الشبا اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وانیہ کا جسم جل کر اب راکھ بن چکا تھا۔ مسعود نے اس راکھ کو پاس ہی موجود گڑھے میں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے بہت سے معصوم لوگوں اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا تھا اور شیطانی طاقت کا اللہ تعالیٰ کے کلمات سے خاتمہ کر دیا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسا بھی پاسبل ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایسی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی خطرناک جنات، شیاطین کے شر سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ شکریہ۔ مزید ایسی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ شکریہ۔